بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مرد یا عورت کے ساتھ خلاف وضع فطرت حرکت کرے اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر بھی نہ فرمائیں گے۔ تشریح: جو بیچارے حیوانات بھی جو عقل و تمیز سے محروم ہیں وہ بھی شہوت کا تقاضا خلاف فطرت طریقے سے پورا نہیں کرتے، پس جو انسان ایسا کرتے ہیں وہ حیوانوں سے بھی بدتر ہیں اور ثم رددناہ اسفل سافلین کے مستحق ہیں۔ یہ بات قیامت اور آخرت ہی میں معلوم ہوگی کہ اللہ کے نظر کرم سے محروم ہو جانا کتنی بڑی بدبختی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیوی کے ساتھ خلاف وضع فطرت عمل کرے وہ ملعون ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو قیامت کے دن اللہ کے یہاں وہ آدمی بدترین درجے میں ہوگا جو بیوی سے ہم بستری کے بعد اس کا راز فاش کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ولیمے کا کھانا برا کھانا ہے جس میں صرف امیروں کو بلایا جائے اور حاجت مندوں غریبوں کو چھوڑ دیا جائے، اور جس نے دعوت کو بلا شرع قبول نہ کیا اس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کیا۔ تشریح: حدیث کے پہلے جز کا مقصد و مطلوب یہ ہے کہ جب کوئی ولیمہ کرے تو غریبوں حاجت مندوں کو نظر انداز نہ کرے، ان کو ضرور دعوت دے۔ جس ولیمے میں ان کو نہ بلایا جائے صرف امیروں اور بڑے لوگوں کو مدعو کیا جائے، اس کا کھانا اس لائق نہیں ہے کہ کھایا جائے۔ ظاہر ہے کہ ولیمے کے علاوہ دوسری قسم کی دعوتوں کا حکم بھی یہی ہے۔ حدیث کے دوسرے جز کا مقصد و مدعا یہ ہے کہ اگر کوئی شرعی معنی یا مجبوری نہ ہو تو مسلمان بھائی کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ اس سے دلوں میں جوڑ پیدا ہوتا ہے اور قبول نہ کرنے سے دلوں میں دوری اور بدگمانی پیدا ہو سکتی ہے، اس لیے بلا وجہ دعوت کا قبول نہ کرنا اللہ اور رسول کی مرضی اور حکم کے خلاف ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب ہم مقابلہ کرنے والوں کا کھانا کھانے سے منع فرمایا ہے۔ تشریح: مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایک دوسرے کے مقابلے میں اپنی شان اونچی دکھانے کے لیے شاندار دعوتیں کریں ان کے کھانے میں شرکت کرنے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ زماں ملک۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔